یہ لگ بھگ 31 سال پہلے کا واقعہ ہے، لیکن مجھے یوں یاد ہے جیسے میں آج بھی وہاں موجود ہوں۔ ربع صدی سے زیادہ وقت ہو گیا، لیکن وہ رات مجھے کبھی بھی بھولتی نہیں ہے۔ میں ایک بک ڈپو کے اندر ایک کتاب کی تلاش میں تھا۔ نہ جانے رات کے کس پہر ایک کتاب بک ڈپو کے بالائی حصے سے لڑکی اور میں نے دیکھا حضرت امام حسین علیہ السلام کی عظیم سواری اور ساتھی ذوالجناح مرتجز سے متعلق ناقابل فراموش واقعہ جو مجھے زندگی میں کبھی بھولا نہیں ہے۔ دوستو، زیر سماعت کالم کا عنوان ہے وہ ایک رات۔ یہ کالم 24 نومبر 2012 کو روزنامہ ایکسپریس میں شائع ہوا تھا۔ کالم کچھ یوں ہے۔ یہ 1979 کی بات ہے۔ میں لاہور سے شائع ہونے والے ایک قومی اخبار کی میگزین ٹیم سے بطور فیچر رائٹر وابستہ تھا۔ جناب ضیاء شاہد ہمارے ایڈیٹر تھے جو میگزین کی ہفتہ وار میٹنگ کی صدارت فرما رہے تھے۔ میٹنگ کا ایجنڈا یہ تھا کہ عاشوراء محرم کی آمد پر اخبار کے خصوصی ایڈیشنز اور جمعہ میگزین کو اس طرح شائع کیا جائے کہ اس کے ادارتی مندرجات کے ساتھ ساتھ اخبار کا بصری تاثر غم اور سوگ کی غمازی کرے۔ ان دنوں اخبار کے نیوز کے صفحات کے ساتھ ساتھ رنگین صفحات کی تیاری کے لیے بھی بڑی محنت کی جاتی تھی۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ اس وقت تک ملک میں اخبار اور الیکٹرانک میڈیا کی تقسیم نہیں ہوئی تھی۔ اسٹار اور میگا اسٹار صحافی باہم مل کر صرف اخبار کی صحافتی شان و شوکت بڑھانے پر مامور تھے۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ اس میٹنگ میں ایڈیٹر صاحب نے صحافی افضال شاہد صاحب کی صدارت میں عاشوراء کے موقع پر شائع کیا گئے جمعہ میگزین کی تعریف کرتے ہوئے ہمیں یہ ٹاسک دیا تھا کہ ہم سب کو مل کر ان جیسا شمارہ تیار کرنا ہے۔ افضال شاہد مرحوم ان دنوں مذکورہ اخبار سے علیحدگی اختیار کر چکے تھے، اس کے لیے ہمیں یہ ٹاسک ان کی سرپرستی کے بغیر ہی سر انجام دینا تھا۔ اس وقت روزنامہ جنگ کی میگزین ٹیم میں نامور ایڈیٹر ضیاء شاہد کی سرپرستی میں بہت سے نامور صحافی وابستہ تھے، جن میں آج کے معروف ٹی وی اینکر، ہوسٹ اور کالمسٹ حامد میر اور سہیل وڑائش کے علاوہ انجم رشید، عبد الرؤف، زبیر رانا، افتخار احمد اور سعید قاضی کے علاوہ جاوید جمال ڈسکوی بھی شامل ہوا کرتے تھے۔ اس ٹیم میں مرحوم صحافی آصف علی پوتا سٹار فیچر رائٹر سمجھے جاتے تھے، جو اپنا ایک منفرد مقام رکھتے تھے۔ آصف علی پوتا کے علاوہ ایوارڈ یافتہ صحافی عابد تہامی، ظفر اقبال نگینہ، فاخرہ تحریم، منظر الہی، سہیل عمران، رضا سہیل مرحوم، تنویر ظہور، عاشق چودھری اور شاہد شیخ جیسے کہنہ مشق روزنامہ جنگ کی میگزین ٹیم سے وابستہ تھے۔ میٹنگ میں تھوڑی بہت مشاورت سے فیچر رائٹر سمیت مختلف ایڈیشنز کے انچارج صاحبان کو مختلف اسائنمنٹس دے دی گئیں۔ مجھے کہا گیا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی سواری ذوالجناح، جسے مرتجز بھی کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں کم از کم 1500 سے 2000 الفاظ پر مشتمل تفصیلی رائٹ اپ مہیا کروں گا۔ مضمون میں مرتجز کا حسب نسب اور تاریخی پس منظر بیان کیا گیا ہو، اور یہ کہ امام حسین علیہ السلام کے پاس یہ مرتجز کہاں سے آئے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کی نسبت کیا تھی۔ مجھے یہ اندازہ تھا کہ مرتجز اخبار کے لیے ایک غیر روایتی موضوع رہا ہے، کیونکہ اس سے قبل میں نے معروف قومی اخبارات کے خصوصی ایڈیشنز میں ذوالجناح کے بارے میں کوئی تفصیلی مضمون نہیں پڑھا تھا، لیکن میں تھوڑا مطمئن اس لیے تھا کہ میرا دوست اداکار ببو برال مرحوم اس مضمون کی تیاری میں میری مدد کر سکتا تھا۔ ببو برال کا تعلق اہل تشیع سے تھا۔ معروف شاعر اور ذاکر محسن نقوی اس کے دوست تھے۔ میں نے اس بات کا ذکر ببو برال سے کیا تو وہ مجھے امام بارگاہ کربلا گامے شاہ لے گیا، جہاں میری ملاقات محسن نقوی مرحوم سے ہوئی۔
محسن نقوی نے مرتضی سے متعلق جو بتایا وہ اہم تھا، مگر مجھے چونکہ 2000 الفاظ کا مضمون لکھنا تھا، اس لیے ان سے پوچھا کہ اس موضوع کے حوالے سے مزید حوالہ جات کے لیے کہاں رجوع کروں۔ محسن نقوی نے مجھے کہا کہ میں مولانا نصیر الاجتہادی سے رابطہ کروں، جو اتفاق سے لاہور آئے ہوئے تھے۔ بڑی تگ و دو کے بعد میں مولانا سے وقت لینے میں کامیاب ہوا۔ اجتہادی صاحب کو میں نے بتایا کہ مرتضی سے متعلق ایک تفصیلی مضمون لکھ رہا ہوں، آپ جو جانتے ہیں وہ مجھے بتا دیجئے۔ اجتہادی صاحب نے جو کچھ بتایا وہ بھی اتنا ہی اہم تھا جو محسن نقوی پہلے مجھے بیان کر چکے تھے، اس لیے ان کے در دولت سے بے مراد لوٹ آیا۔ اب مجھے فکر ہو گئی تھی کہ میں اپنی یہ اسائنمنٹ کیسے مکمل کروں گا۔ اگرچہ 15 دن ختم ہونے میں ابھی 13 دن باقی تھے، مگر مجھے پریشانی لاحق ہو گئی تھی کہ مرتضی سے متعلق مطلوبہ مواد مجھے کہاں سے ملے گا۔ بعض سینئر سے پوچھا تو انہوں نے مشورہ دیا کہ میں قائد اعظم لائبریری، پنجاب پبلک لائبریری کے علاوہ دارالکتب رابطہ کرو۔ مجھے یہ مشورہ بہترین لگا اور یقین ہو گیا کہ اب میرا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ میں نے سب سے پہلے دارالکتب رجوع کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہاں اہل تشیع مسلک سے متعلق کتابیں وافر مقدار میں موجود تھیں، مگر میری پریشانی ایک مرتبہ پھر بڑھ گئی جب 2 دن گھنٹوں ڈھونڈنے پر بھی مرتضی سے متعلق کوئی مضمون اور مستند کتاب دستیاب نہ ہو سکی۔ اگلے 2 دن یہ ہوا کہ میں میگزین سیکشن کی صبح 11 بجے ہونے والی میٹنگ ختم کرنے کے بعد سیدھا قائد اعظم لائبریری جاتا رہا۔ پورا لائبریری کا اسلامی کتابوں کا سیکشن میں نے صبح سے لے کر رات 8 بجے تک 2 مرتبہ چھان مارا، لیکن معاملہ جوں کا توں رہا۔ اس سے اگلے 2 دن میں نے پنجاب پبلک لائبریری میں گزارے۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ لائبریریوں سے میرا جنم جنم کا ساتھ، میں ہمیشہ سے کتابوں میں ہی رہتا آیا ہوں۔ دوسری طرف حالات یہ تھے کہ میرے بعض ساتھیوں نے اپنے ذمے اسائنمنٹ جمع بھی کرا دی تھی۔ ایڈیٹر صاحب کی سیکرٹری سمیرہ مجھ سے دریافت کر چکی تھی کہ میں اپنی اسائنمنٹ کب جمع کراؤں گا۔ میں لاہور کی لائبریریوں اور کتب ڈیپو میں غرق ہو چکا تھا، مگر مجھے کنارہ نہیں مل رہا تھا۔ میری نظریں تو کتابوں کے جتھوں میں مرتضی سے منسوب کوئی تحریر اور مضمون ڈھونڈ رہی تھی، لیکن چشم زدن میں وہ منظر بھی آنکھوں چبھنے لگا تھا کہ جس دن میگزین سیکشن کی مشترکہ میٹنگ میں میری پیشی ہونے والی تھی، مجھے یوں لگتا تھا اس دن مجھ پر توہین صحافت کا جرم ثابت کر دیا جائے گا، اور اس جرم کی پاداش میں مجھے صحافت کے منصب سے ہمیشہ کے لیے نااہل قرار دے کر مجھے میرے آبائی شہر گوجرانوالہ واپس بھیج دیا جائے گا۔ دوستو، گوگلز اور انٹرنیٹ سے پہلے کی دنیا آج کی دنیا سے بالکل مختلف تھی۔ گوگل 4 سپتمبر 1998 کو لانچ کی گئی تھی، اور اس سے پہلے انٹرنیٹ کی سائنس 6 اگست 1991 کو متعارف ہوئی تھی، جس نے دنیا کو واقعی ایک گلوبل ویلیج بنا دیا ہے۔ انٹرنیٹ اور گوگل سے پہلے ریسرچ اور کمیونیکیشن بہت مشکل اور محدود پیمانے پر ہوا کرتی تھی۔ زیر نظر کالم میں یہ واقعہ میں اس دنیا سے متعلق بیان کر رہا ہوں جو آج کی دنیا سے بالکل مختلف دنیا تھی۔ اس حقیقی کہانی کا ڈراپ سین بھی سن لیجئے۔ میں نے آخری کوشش کے طور پر اپنا یہ مسئلہ اپنے عزیز اور بھائی پروفیسر جنید اکرم بٹ سے بیان کیا، جو معروف اداکار سہیل احمد کے سگے چھوٹے بھائی ہیں۔ جنید نے میری بات سنتے ہی موٹر سائیکل کو کک ماری اور اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ نیو کیمپس سے مال روڈ اور پھر ہم محلہ اسلام پورہ واقع اسلامی کتب کے بہت بڑے ڈیپو پر پہنچے۔ جنید اکرم کی وساطت سے مجھے دوپہر 12 بجے سے رات 12 بجے تک ڈپو میں کتاب تلاش کرنے کی اجازت مل گئی تھی۔ 12 گھنٹے بعد بھی مجھے متعلقہ کتاب یا مضمون نہ مل سکا۔ ادھر مذکورہ ڈپو کا شٹر ڈاؤن کرنے کا وقت ہو گیا تھا۔ رات 12 بجے تک میں ڈپو کی 75% کتابیں چھان چکا تھا، لیکن مسلسل مایوسی کے بعد بھی مجھے کوئی انجانی طاقت کہہ رہی تھی کہ میں کوشش جاری رکھوں۔ میری درخواست پر ڈپو کے مالک نے روشنی کے لیے ایک بلب آن رکھنے کی اجازت دے کر شٹر گرا دیا تھا۔
ڈپو کے مالک اور دیگر کارکنوں نے صبح 10 بجے واپس لوٹنا تھا. وہاں اب میں تھا اور میرے 400 کتابیں ہی کتابیں تھیں. لگ بھگ رات 12:30 بجے میں نے دوبارہ سے ڈپو کی تمام کتابوں کے عنوانات اور فہرستیں دیکھنا شروع کی. حالانکہ میں یہ شلفیں پہلے بھی دیکھ چکا تھا، مگر میرے جنون نے میرے اندر کی تمام تھکاوٹوں اور ہارتے ہوئے ارادوں کو شکست دی. ایک کے بعد دوسری اور تیسری شیلف چھان لی اور پھر چوتھی اور آخری شیلف سے کتابیں اٹھانے لگا. رات کا نہ جانے کون سا پہر اور کون سا لمحہ تھا. کسی شیلف کے بالائی حصے سے ایک کتاب لڑکتی ہوئی میرے سامنے کتابوں کے ڈھیر پر آن گری. کتاب اس طرح سے گری کہ اس کا وسطی باب کھل گیا تھا. یہ کیا کرشمہ تھا! میرے سامنے عیاں باب کا عنوان تھا کہ مرتجز امام عالی مقام کا سچا ساتھی. دیکھتے ہوئے مجھ پر سکتے کا عالم طاری ہو گیا تھا. پھر آنکھوں میں آنسو آئے تو یقین ہو گیا کہ میں نے اپنی منزل پا لی. یاد ہے کہ اس کتاب میں مرتجز سے متعلق 2 طرفہ 35 عدد صفحات پر مرتجز سے متعلق میرے ہر سوال کا جواب موجود تھا. میں نے صبح ہونے کا انتظار کیے بغیر ایک ایک لفظ حتیٰ کہ زیر زبر کے بھی نوٹس بنا لی. صبح ہوئی، بک ڈپو کا شٹر اٹھایا گیا تو میں نے اپنے محسن کا شکریہ ادا کر کے میگزین سیکشن کی میٹنگ میں پہنچا. اگلے روز میں نے مرتجز سے متعلق اپنی یہ اسائنمنٹ جمع کرا دی. مرتجز سے متعلق یہ تفصیلی مضمون روزنامہ جنگ میں شائع ہوا اور اس کی لائبریری میں آج بھی موجود ہوگا، جس میں بیان کیا گیا تھا کہ مرتجز حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو تحفہ دیا تھا اور یہ وراثت میں امام عالی مقام کو میسر آیا تھا. مذکورہ مضمون میں مرتجز کا حسب نسب بھی بیان کیا گیا تھا، جسے جاننا اور سننا عقیدت مندوں کے لیے گراں قدر تحفہ ہوگا. آئندہ کوشش کروں گا کہ کسی وقت اس انمول مضمون کو آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں. سلام